مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ خطاب نمبر 5، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر ڈرنے لگو اللہ سے دے دے گا تم کو فرقان۔ فرقان ما یفارق به بین الحق والباطل، جس کے ذریعے حق و باطل کا امتیاز و صلاحیت، قوت فیصلہ، حق پرستی کا جذبہ۔ یارا پتہ نہیں کدھر چلے جائے، ہر طرف مولوی اختلاف کر رہے ہیں۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی پیدا کرو۔ ڈاکٹروں میں بھی اختلاف ہے، ایک کہتے ہیں السر ہے، دوسرا کہتے ہیں کینسر ہے۔ پھر آپ نے تو اپنے آپ کو گاڑی کے پہیے کے نیچے کچلا نہیں ہے۔ ہوائی جہاز کی لائنوں میں اختلاف ہے، کرایوں میں اختلاف ہے، سفر کے رفتار میں اختلاف ہے، پھر بھی آپ نے فلائی کا سفر ختم نہیں کیا ہے۔ گلہائے رنگا رنگ سے ہے رونقی چمن، اے ذوق اس چمن کا ہے زیب اختلاف سے۔ بہانے بنائے گا۔ اے ایمان والو، اگر تم ڈرنے لگے اللہ سے، یجعل لکم فرقانا، دے دے گا تم کو حق و باطل میں امتیاز کی صلاحیت۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور دور کر دے گا تم سے تمہارے گناہ، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، بخش دے گا تمہیں۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اللہ بڑے فضل والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرگرمیاں مکہ مکرمہ میں جب عروج پر ہوئی اور مشرکین نے ہزار رکاوٹوں کے باوجود آپ کی دعوت اللہ اور توحید کو روک نہ سکے، تو مشرکین نے ایک اجلاس کیا۔ دار الندوہ ایک جگہ تھی، وہاں تمام قبیلوں کے سرداران جمع ہو گئے، اور کہ یہ شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سابقہ آبا و اجداد کے دین سے منحرف ہے اور اس کو ختم کرنے کے در پہ ہے، اس کے ساتھ کیا کیا جائے؟ ہر قبیلے نے تجویز دی، لیکن ایک شخص داخل ہوا، مورخین نے لکھا ہے بہت نورانی چہرہ اور بہت ہی مسکین طبع اور بہت ہی آزمودہ کار، بڑا بارش اور بہت بارونق قسم کا چہرہ بنایا اور بہت ہی زیادہ بڑا پگڑ سر پہ رکھا، اور بیٹھتے ہی رونے لگا۔ لوگ حیران ہوئے کہ مہمان آیا ہے بابا جان اور رو رہا ہے۔ اس نے کہا یہ تو مکہ ہے، کعبہ ہے، تمہیں کم فکر ہے، مجھے اپنی قوم کی فکر ہے کہ یہ فتنہ اگر یہاں سے وہاں پہنچ گیا تو میں کیا کروں گا؟ آبائی مذہب، اجدادی مذہب تو ختم ہو ہی رہا ہے۔ سب نے اس کی طرف توجہ کی کہ جب یہ آنسو سے رو رہا تو اس سے زیادہ پریشان کوئی نہیں ہوگا۔ کہا بابا آپ بتائیں۔ اس نے کہا پہلے مجھے رونے دے۔ کافی دیر تک روتا رہا۔ اس کے بعد کہا کہ بھائی بات سنو، ہر قبیلے سے ایک یا دو آدمی اکٹھے ہو جائے اور رات کو اس پر حملہ کرے تو اتنے سارے قبائل کا مقابلہ بنو ہاشم نہیں کر سکیں گے۔ سب نے کہے تو عجیب بات ہے کہ جب بہت سارے قبائل کے لوگ اس میں شریک ہوں گے تو اتنے سارے قبائل سے دشمنی مول لینا یہ بنو ہاشم کے لیے آسان نہیں ہوگا۔ یہ ابلیس آیا تھا انسانی شکل میں، نورانی شکل میں ابلیس۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جس وقت سازش کرنے لگے آپ کے خلاف کافر لوگ، لِيُثْبِتُوكَ، کہ آپ کو قید کر لے، ایک تجویز یہ تھی، او یقتلوکا، یا آپ کو قتل کر لے، دوسری تجویز،
او یخرجوک، یا آپ کو یہاں سے نکلنے پر مجبور کر دے. وَيَمْكُرُونَ، یہ سازش کر ہی رہے تھے. وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور تدبیر فرما رہے تھے اللہ. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ بہترین تدبیر ساز ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آئی، پہلے سے آپ کو اطلاع تھی. آپ آدھی رات گزرنے کے بعد علی المرتضیٰ چونکہ داماد تھے اور گھر کے آدمی تھے، مکے والوں کی کچھ امانتیں ان کے سپرد فرمائی کہ صبح یہ حوالے کرنا اور پھر جب موقع ملے تو آنا. اور ابو بکر صدیق کے ساتھ انہوں نے راستے میں 2 اونٹنیاں کھڑی کی تھی، ایک اپنے لیے دوسری آپ کے لیے. مشرکین چاروں طرف انتظار میں ہے کہ اب موقع پا کر کے ہم حملہ ور ہوں گے، اور ان کو اطلاع تھی کہ آپ نکلنے والے ہیں. آپ نے شاہت الوجوہ پڑھ کر ریت پر دم کیا اور ریت کو چھوڑا. وہ سب مشرکین کی آنکھوں میں پہنچ گئی اور سب اپنی اپنی جگہ سو گئے. بات آئی سمجھ؟ آپ بڑے آرام تسلی سے آئے کعبہ شریف، وہاں آپ نے طواف کیا اور کعبے سے خطاب کیا کہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، لیکن یہاں کے لوگ مجھے رہنے نہیں دیتے، اس لیے اب میرے اللہ نے مجھے یہاں سے جانے کا کہا ہے. اور بات کہتے ہیں کہ صرف آپ نے مکے کو خطاب کیا ہے. آپ وہاں سے روانہ ہوئے اور مکہ مکرمہ سے نکلنے کے بعد 40 کلومیٹر پر ایک جبل ہے، پہاڑ ہے، بیل کی شکل میں، جبل الصور. وہاں جب آپ پہنچے تو خیال ہوا کہ شاید دن ہو رہا ہے، سفید سحر پھیل رہا ہے، سترہ آدمی دور سے نظر آتا ہے. تو آپ نے ابو بکر سے کہا یہاں آرام کر لیتے ہیں. اونٹنیوں کو چھوڑ دیا، وہ جنگل میں چرنے لگی، اور بھی بہت اونٹ چر رہے تھے. ابو بکر صدیق پہلے غار میں داخل ہوئے، کافی دیر تک صفائی کی، اور اس غار میں سوراخ بہت تھے، اور غار میں جب سوراخ ہو تو لازماً اژدہا موجود ہوتا ہے. پگڑی اپنی پھاڑ کر ٹکڑے اس میں دے دیے، اور ایک سوراخ رہ گیا. جب حضرت سونے لگے تو ابوبکر نے اپنا انگوٹھا اس میں دے دیا. ایک سام تھا جو 100 سال سے وہاں رہتا تھا نبی آخر زمان کے دیدار کے لیے، وہ وہاں سے آیا ہر سوراخ سے. ابوبکر نے جہاں انگوٹھا رکھا تھا اس کو ڈسنے لگا اندر. ابوبکر کو تکلیف بہت تھی لیکن بولتے نہیں تھے. تکلیف کی وجہ سے چہرے سے آنسو گرنے لگے. حضرت کا چہرہ تر بتر ہوا کیونکہ ابوبکر کے ران پہ سر رکھ کے آپ سو رہے تھے. اوپر دیکھا کہ کیا ہوا، انہوں نے کہا حضرت کوئی اژدہا ہے. آپ نے کہا پاؤں ہٹاؤ. جب ہٹایا تو سانپ سامنے آیا. السلام علیکم. حضرت نے فرمایا یہ تم نے کیا خیر الرجال کو ڈسا ہے. اس نے کہا 100 سال پہلے میں نے توریت میں ایک عالم سے نبی آخر زمان کی خبر سنی تھی، تو میں سمجھ گیا کہ میں کہاں دیکھ سکتا ہوں، مجھے تو لوگ دیکھتے ہی مار دیں گے، تو میں اس غار میں رہنے لگا. اس نے کہا وہ یہاں جاتے وقت آرام کریں گے. اب ابوبکر نے میرا راستہ بند کیا ہے. آپ نے اس پر لعاب لگایا اور ایسا ہوا جیسے کبھی آپ کو کسی چیز نے ڈسا ہی نہیں. اور ہر سال جب وہ موسم آتا تو ابوبکر کے پاؤں کا زخم ہرا ہو جاتا، آپ کے رال مبارک سے وہ ٹھیک ہو جاتا. وفات کے بعد جب زخم ہرا ہوا حضرت تشریف لے گئے تھے. ہرا ہوتے ہوتے 2 سال 3 مہینے 26 دن میں ابوبکر کا وصال ہو گیا. تو حضرت کا وصال بھی زہر سے ہے. زینب بنت اسلم یہودیہ نے خیبر میں کھانے میں زہر دیا تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق کا انتقال بھی زہر سے ہے. مشابہت بن نبی حیاً و میتاً. یہ تواریخ کے واقعات ہے، بعض مفسرین روح البیان وغیرہ نے نقل کیے.
وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب پڑھی جاتی ہے ان پر ہماری آیتیں، قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا، کہنے لگے ہم نے سن لی، لَوْ نَشَاءُ، اگر ہم چاہے، لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا، تو ہم بھی کہہ دیں ایسا، إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، نہیں ہے یہ مگر افسانے اگلوں کے۔ جس وقت ابو جہل کو اطلاع ملی کہ مسلمانوں نے ہمارا شام کا گیا ہوا قافلہ ابو سفیان کی سربراہی میں مسلمانوں نے لوٹ لیا، تو اس نے قسم کھائی کہ ہم مسلمانوں سے بدلہ لے کے رہیں گے۔ اور جب قافلہ تیار ہوا مسلمانوں کے خلاف نکلنے کے لیے، تو ابو جہل نے کہا ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو، سب لوگ ٹھہر گئے کہ کیا کر رہا ہے۔ آیا اور کعبے کا غلاف پکڑا اور کہا اے اللہ، اگر یہ برحق ہے، اگر یہ برحق ہے اور یہ پیغمبر ہمیں تنگ کر رہا ہے تو ہم پر عذاب بھیج دے یا پتھروں کی بارش برسا دے۔ اصل میں غصے میں تھا بہت زیادہ، عجیب الٹی دعا مانگی بتانے کے لیے کہ نبی بالکل غلط ہے، معاذ اللہ، مجھے شک ہی نہیں ہے اس میں۔ معاویہ نے اپنے زمانے میں سبائے یمن کے لوگوں کو کہا تھا تمہارے ہاں مرد نہیں تھا کہ ملکہ سبا بلقیس سلطنت کر رہی تھی؟ کوئی مرد نہیں تھا، مدارک میں ہے۔ تو قوم سبا نے کہا امیر المومنین ناراض نہ ہو، آپ کی قوم بھی بڑی بے وقوف تھی۔ ابو جہل نے کعبے کا غلاف پکڑ کر کہا اگر یہ برحق ہے تو ہم پر پتھر برسا، کہنا چاہیے تھا کہ اگر برحق ہے تو ہمیں ایمان دے دے، الٹی بات کہہ دی۔ وَإِذْ قَالُوا، جس وقت کہا ابو جہلوں نے اللہم ان کان ھذا ھو الحق، اے اللہ اگر ہے یہ برحق من عندک تیرے پاس سے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، پس برسا ہم پر پتھر آسمان سے، اَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، یا دے ہم کو عذاب دردناک۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور نہیں ہے اللہ کے عذاب دے ان کو اور آپ ان میں موجود ہو۔ پیغمبر کا وجود معنی ہے عذاب خداوندی کے لیے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ، اور نہیں ہے اللہ عذاب دینے والے، وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور یہ استغفار کر رہے ہو۔ دو چیزیں اللہ کے عذاب کو روکنے میں مؤثر ہے، ایک نبی کی ذات اور دوسرا عمل استغفار۔ گویا نبی کے برابر اگر کوئی عمل ہے تو وہ استغفار ہے۔ یا تو یہ مطلب ہوا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس لیے عذاب نہیں دے رہا کہ حضرت آپ تشریف فرمائیں، آپ کی رحمتوں کے سامنے عذاب عامہ نہیں آئے گی، اور اس لیے بھی عذاب نہیں آ سکتا کہ یہ لوگ کسی نہ کسی طرح استغفار کرتے رہتے ہیں۔ استغفار کا عمل مشرکین میں بھی رائج تھا، استغفار سے کافر کو فائدہ ہو رہا ہے تو مسلم کو کتنا فائدہ ہوگا۔ پہلی توجیہ میری یہ ہے کہ نبی کے برابر اگر کوئی عمل ہے تو عمل استغفار ہے۔ دوسری توجیہ، ہر بڑے عمل کا چھوٹا بدل ہوتا ہے۔ کیا؟ ہر بڑے عمل کا ایک چھوٹا عمل بھی ہوتا ہے بدل کے طور پر۔ جیسے قرآن نہ پڑھ سکے تو 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لے، ایک قرآن کا ثواب مل جائے گا۔ اور جو حج اور عمرے پر نہیں جا سکتا، اشراق کی 2 رکعت پڑھ لے، حج اور عمرے کا ثواب مل جائے گا۔ اور حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ البحر الرائق کتاب الاذان میں ہے، لولا الخلیفیہ لأذنت بالناس، خلافت کا بوجھ میرے ذمہ نہ ہوتا، اذان دیتا اور وہی ثواب پاتا جو خلیفے کو عدل سے ملتا ہے، وقت پر اذان دینے سے مؤذن کو وہی ثواب ملتا ہے۔ وما لهم الا يعذبهم اللہ، کیا ہوا ہے ان کو کہ عذاب نہ دے ان کو اللہ۔ وهم يصدون عن المسجد الحرام، اور یہ روکتے ہیں مسجد حرام سے،
وما كانوا اولیاء، اور یہ نہیں ہے مسجد حرام کے اہل مشرک اور بدعتی مسجد کمیٹیوں میں، وما كانوا اولیاء، یہ ہے ہی نہیں اس کے اہل، ان اولیاءہ الا المتقون، نہیں یہ مسجدوں کے اہل مگر پرہیزگار لوگ۔ اس سے پتہ چلا کہ مسجد انتظامیہ میں فاسق کا ہونا، مسجد انتظامیہ میں بے دین کا ہونا، بدعمل کا ہونا ناجائز و حرام، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر ان کے جانتے نہیں۔ مسجد انتظامیہ امام کا تقرر کرتی ہے، آپ امامت کر سکیں گے؟ جی ہاں بالکل۔ اچھا، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا کیا نام ہے؟ جو ان میں لکھا پڑا ہے۔ میں نے کہا آپ عورت ہے کیا؟ عورت ہے، عورتوں کا نام پوچھتی ہے، مرد مردوں کا نام پوچھتے ہیں۔ میں نے کہا اگر مجھے نہیں آیا تو پھر میں امام نہیں بن سکوں گا؟ کہا نہیں۔ میں نے کہا اگر آپ کو موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام معلوم نہ ہو تو آپ بھی مسجد کمیٹی کے صدر نہیں رہیں گے۔ سب لوگ حیران ہو گئے، عجیب امام آیا ہے، کمیٹی والوں سے لڑ پڑا۔ میں نے کہا اگر مجھے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام نہ آیا تو میں امام نہیں کروں گا، تو یہ مرد ہو کر مسجد کمیٹی کا صدر ہے تو یہ کس منہ بیٹھا رہے گا جب موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام اس کو نہیں آتا ہو؟ لوگ سمجھ گئے کہ مولوی تو دلچسپ آدمی معلوم ہو رہا ہے، کمیٹی والوں کو گھیر دیا، اور کمیٹی والوں سے لوگ ویسے خفا ہوتے ہیں، دل پہ بوجھ رکھتے ہیں لیکن کچھ کر نہیں سکتے۔ ایک نے بیچ میں کہا، راشن والا تھا، حضرت بتا تو دے کیا فرق پڑے گا؟ میں نے کہا بتا دوں گا، نقصان بہت ہو جائے گا۔ کیا نقصان ہوگا؟ میں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام کاغذ پر لکھ کر ایک خاص طریقے سے مشق ہوتی ہے اور پھر وہ تالے میں رکھ کے تالا کھلے گا۔ اگر اس محلے میں تالے رات کو کھل گئے ذمہ داری کس کی ہے؟ تو اس نے کہا اچھا ہمارے راشن کی دکان کا رات کو کھلا ہے، اسی صدر نے کھلا۔ وہ بھاگا، تھانے چلا گیا۔ آدھے گھنٹے میں پولیس پہنچ گئی، صدر صاحب کو ہتھکڑیاں لگا، چل۔ مجھے کہتا ہے یہ آپ نے اچھا کام کیا۔ میں نے کہا یہ آپ کے سوال کا نتیجہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا ہے؟ اس زمانے میں یہ رواج ہو گیا تھا، لوگ مولویوں سے پوچھتے، حالانکہ مجھے سب پتا تھا۔ تفسیر روح المانی سورہ طٰہٰ میں 13 اقوال موجود ہے اس میں۔ وما كانوا اولیاء، اور یہ ہے ہی نہیں مسجد کے اہل، یہ مسجد کمیٹی بن رہے ہیں۔ ان اولیاء الا المتقون، نہیں ہے یہ اہل مسجد کی کمیٹی کے مگر پرہیزگار لوگ، اللہ سے ڈرنے والے۔ ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر ان کے بے علم ہوتے ہیں، جاہل، جاہل بٹا جاہل۔ ہمارے ایک ساتھی، اب نام نہیں لیتا، بہت بڑا آدمی ہے، وہ مجھے کہتے ہیں مؤذنی کرنی ہے۔ میں نے کہا کر لیں گے، آسان سی ہو، تنخواہ ہو تو مل جائے گی۔ اس نے کہا چل میری مسجد میں مؤذنی۔ عشاء کی نماز میں ہم گئے، میں نے ان لوگوں نے کہا اس کی داڑھی بڑی ہے، تیری چھوٹی ہے، اس کو کہہ رہے تو اذان دے اور یہ امام بن جائے۔ وہ بڑا خفا ہو گیا، اذان دے دی غریب نے، نماز میں نے پڑھائی۔ نماز کے بعد مجھے کہتا ہے اب تو یہ مسائل پوچھیں گے، تم بتاتے رہو گے تو میرا پتہ صاف ہو جائے۔ ان لوگوں نے کچھ باتیں پوچھی، میں نے جوابات دیے، فیصلہ ہوا کہ یہ امام ہوگا، وہ مؤذن ہوگا۔ وہ مجھے کہتے جا یہاں سے مت آؤ، میری سیٹ برباد کر دیتے۔ میں نہیں گیا وہاں، الحمدللہ ساتھی کے ساتھ وفاداری۔ میں نے کہا نہ، آپ کا حق ہے، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، الحمدللہ۔ مسجدوں میں اور مدرسوں میں اسلام کے مراکز ہے، اس میں اسلام کے اونچے اعمال و احکام ہونا ضروری ہے۔ مساجد غریب ہوتی ہے، کوئی محلے کا بینک مینیجر، کوئی اور پولیس افسر، کوئی ادھر ادھر انگیدہ بانگیدہ ڈانگیدہ، اس کو جمع کر کے کمیٹی بنا لیتے ہیں۔ نتیجہ یہ کہ سارا کام پلیت اور گندا ہوتا ہے، سارا کام۔
وما كان صلاتهم عند البيت، نہ تھی نماز ان کی بیت اللہ میں الا مکاء و تصدیہ، مگر سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا۔ کیا مطلب ہے کہ مشرکین اپنے ساتھ سیٹیاں لاتے تھے، منہ میں دے کے سیٹی مارتے تھے، جیسے لوگ دریا کے کنارے اور جنگلوں میں سیٹیاں بجاتے ہیں۔ قرآن پاک کو دیکھو ذرا عقل سے سوچو، نہ تھی ان کی نماز بیت اللہ میں مگر سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا۔ اور ادھر دیکھ کیسی نماز پڑھتے تھے، صدقے یا رسول اللہ، صدقے یا رسول اللہ۔ یہ ان کے باپ دادے تھے، انگوٹھے چوم رہے تھے، انگوٹھے چومتے تھے اور کیا کرتے تھے؟ مفسرین اگی دا بگی ڈگی دا بگی، اور سیدھی بات کر جو دنیا میں فتنہ برپا ہوا ہے۔ نہ تھی ان کی نمازیں مسجدوں میں مگر سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا۔ بدعتی کی مسجد میں جا کے دیکھو، جیسے اشہد ان محمد، کس چیز کو چوم رہے؟ اپنے پلیت ناخنوں کو، شرک اور بدعت سے بھرے ہوئے۔ اس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تعلق ہے؟ انگوٹھا چومتے ہیں، شرم نہیں آتی ہے؟ پیغمبر چوما چاٹی کا دین نہیں لے کے آیا ہے، وہ صداقت اور وحدت کا دین لے کے آیا ہے۔ میں نے پہلا جمعہ جو یہاں پڑھایا تو جب خطبے میں نے اس زمانے میں ناتجربہ کار خطیب کی طرح ان اللہ و ملائکتہ پڑھ لیے تو سب لوگوں نے انگوٹھے، میں نے کہا صبر کرو بچو، تم سے میں انگوٹھے بلا دوں گا۔ پوری مسجد، حالانکہ دیوبندیوں کی مسجد شروع سے، مگر کام ہو تو دیوبند ہو، کام نہ ہو تو چوبند ہوگا۔ ایسے نام کے اماموں سے کیا بنتا ہے جو مسلک بیان نہیں کر سکتے؟ نہ تھی ان کی نماز بیت اللہ میں مگر سیٹیاں اور تالیاں بجانا۔ خوش ہو جاتے ہیں، چیئر چیئر تالیاں بجاتے، او یہودیو، او مشرکو۔ مسلمان خوش ہوتا ہے، اللہ اکبر، الحمدللہ۔ تالیاں بجانا بددینوں کا طریقہ ہے۔ نہ تھی ان کی نماز بیت اللہ میں مگر سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا۔ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، چکو عذاب بسبب تمہارے کفر کرنے کے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، ينفقون اموالہم، وہ خرچ کرتے اپنا مال، لیصدوا عن سبیل اللہ، کہ روک لے اللہ کے راستے سے۔ آج لوگ بڑے بڑے دولت خرچ کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے توحید اور سنت کا راستہ رک جائے۔ فَسَيُنْفِقُونَهَا، پسند قریب خرچ کرے اس کو۔ ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً، پھر ہوگا ان پر افسوس۔ ثُمَّ يُغْلَبُونَ، پھر یہ مغلوب ہوں گے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے وہ دوزخ میں جمع ہوں گے۔ میں نے پہلے ایک واقعہ شروع کیا تھا پھر رہ گیا تھا۔ یہ کشمور کے قریب ایک اللہ کا نیک بندہ رہتا تھا، بڑے کروڑوں جائیدادوں کا مالک، اور وہ غلط فہمی کی وجہ سے مبتدئین کے مسلک کو اہل سنت کا مسلک سمجھتا تھا، اور آ کر کے ان کو بینکوں سے رقم نکال کر دیتا تھا کہ یہ آپ بانٹے اور مسلک کو عام کر لیں۔ استاد گرامی قدر مولانا مفتی ولی حسن نے کلاس میں بہت درد و غم کے ساتھ بیان کیا کہ ایسا ایک آدمی ہے، نیک آدمی ہے لیکن سمجھتا نہیں ہے، اور وہ مبتدئین پر خرچ کرتے ہیں۔ میں نے معلومات کی کہ یہ کہاں رہتا ہے، کب آیا، کس کہاں ٹھہرا ہے۔ پتہ چل گیا کہ وہ آج جا رہا ہے، ریل گاڑی میں جا رہا تھا، کافی لوگ تھے اس کے ساتھ، فرسٹ کلاس میں بیٹھا تھا۔ میں نے بھی جلدی اسی کلاس کی وہاں تک ٹکٹ بنوایا اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ جب گاڑی حیدرآباد سے آگے بڑھی، مجھ سے پوچھا مولوی صاحب کہاں رہتے ہو؟ میں نے کہا یہاں کراچی میں۔ کہاں کے ہو؟ صوبہ سرحد کے۔ یہاں کیسے آئے؟ فلاں جگہ پڑھنے۔ اچھا بنوری ٹاؤن میں پڑھتے ہیں؟ اس زمانے میں نیو ٹاؤن کہلاتا۔ میں نے کہا ہاں۔ تو میں نے کہا مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، مگر میری ایک شرط ہے کہ میں 8 منٹ بات کروں گا وہ آپ خاموش رہیں، اور پھر آپ 1 گھنٹے تک بات کریں، میں خاموشی سے سنتا رہوں۔
اس نے کہا ٹھیک، نیک آدمی تھا۔ میں نے 8-10 منٹ میں اہل سنت والجماعت کا تعارف کیا اور ان کی نشانیاں اور عقائد و اعمال بتائے، پورے دلائل کے ساتھ، پورے موڈ میں۔ وہ چپ چاپ سنتا رہا، راستے میں بڑا اکرام کرتا رہا۔ جب وہاں میں پہنچ گیا، لوگوں کو جمع کیا، مجھے کہا آپ تقریر کریں، نماز پڑھائے۔ 2-3 دن میرے گزارے۔ میں نے کہا میرا سبق ہے، میں جاتا ہوں۔ کہنے لگے میں آپ سے وہیں ملنے آ رہا ہوں، بنوری ٹاؤن، جو اس زمانے میں نیو ٹاؤن کہلاتا تھا۔ تو ظہر کے بعد ایک گاڑی چل رہی تھی کراچی کے لیے، اس میں بیٹھنا تھا۔ تو مجھے کہا آپ کھانا کھائیں، نماز پڑھیں، آرام سے چلیں گے۔ میں نے کہا گاڑی تو 1:30 بجے آ رہی۔ کہنے 1:30 بجے نہیں، اگلے اسٹیشن پر 2:30 بجے آپ کو سوار کر دیں گے۔ میں حیران ہوں کہ خدایا، تقریروں سے آدمی کا دماغ خراب ہوا۔ شہر کا جو اسٹیشن ہے اس میں نہیں بیٹھنے دے رہا ہے، اگلے اسٹیشن پر۔ مجھے کہتا ہے اونٹنی پر سواری کر سکتے اور ڈر تو نہیں لگتا؟ اب ڈر تو بہت لگتا تھا، میں کبھی بیٹھا ہی نہیں تھا، لیکن میں نے کہا ابھی میں نے توحید بیان کی، اب میں اونٹنی سے ڈروں، توحید پر مٹی گر جائے گی۔ میں نے کہا نہ، بیٹھ سکتا ہوں۔ اس نے کہا بس پھر بے فکر رہو۔ اپنے نوکر کو حکم دے دیا کہ وہ بھوری اونٹنی سیٹ کرو۔ خدا بلغم مانے واؤ بس پوکھانے سو رہی کہ خدا پوکھ ہمیں کرا صحیح دلی کر سکے۔ بڑا اچھا کھانا پکوایا، بہت خوش ہوا۔ مجھے کہا آپ جس مقصد کے لیے 3 دن تعلیم چھوڑ کر آئے ہیں، آپ کا مقصد اللہ نے پورا کر لیا۔ میں نے شرک اور بدعت سے توبہ کی، اور جو شکوہ آپ تک پہنچے آپ کے استاذوں کو میں وہیں آ کے دور کر رہا ہوں انشاءاللہ۔ اور کہا خدا تعالیٰ تجھ جیسے غیرتی طالب علم پیدا کرے جو میرے ساتھ میرے شہر تک آیا، سمجھا اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے۔ خیر 1:45 بجے کھانے سے فارغ ہوئے، مجھے کہا آپ نماز پڑھائے۔ میں نے نماز پڑھائی اور مجھے کہا بس اب آپ کو رخصت کرتے ہیں۔ آپ نے آدمی کو کہا یہ اسٹیشن نہیں، دوسرا نہیں، تیسرے اسٹیشن پر گاڑی پہنچے گی 2:45 بجے اور تم پہنچ جاؤ گے 2:15 بجے، آدھے گھنٹے میں اونٹنی پہنچائے گی۔ اب میں کہہ رہا ہوں خدا ہے یہ کیا پاگل پن ہے، ریل گاڑی پہنچے گی اتنے گھنٹے میں، اونٹنی آدھے گھنٹے میں۔ اور وہاں حضرت کو اتارے، ٹھنڈا پلائے اور ٹکٹ بنوائے اچھی جگہ میں اور سیٹ پہ چڑھا دے۔ اونٹنی پر ہم بیٹھ گئے جی۔ اونٹنی جب آبادی سے نکلی نا تو قصہ یہ تھا کہ گاڑی تو شہر سے نکلتی ہے نا، اس کا راستہ بہت طویل تھا پٹلی، لیکن اونٹنی کا راستہ جنگل سے تھا، اور وہ اس طرح وتر پہ جا رہا تھا، یوں جا رہی تھی، اور گاڑی نے تو یوں جانا تھا، بہت اردا گرد بہت شہروں سے گھوم رہی تھی۔ خبریں صحیح ہو رہا تھا۔ آدھے گھنٹے جب اونٹنی چلی، اب میں غور کر رہا ہوں پورا آسمان گھوم رہا ہے، میں کبھی بیٹھا نہیں تھا اونٹنی پر۔ آدھے گھنٹے کے بعد میں گھڑی کو دیکھتا ہوں، آدھا گھنٹہ ہو گیا، اسٹیشن آ گیا، کوئی ویران جنگل کا اسٹیشن۔ اس نے کہا یہی اسٹیشن ہے، صرف ٹکٹ بیچنے والا اکیلا بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے پوچھا گاڑی آئی؟ تو اس نے کہا گاڑی آنے میں آدھا گھنٹہ باقی، 2:45 بجے گاڑی آئی۔ انہوں نے ٹکٹ بنوایا، کوئی ادھر ادھر دوڑا، کوئی ٹھنڈی بوتل تو نہیں، میں ٹھنڈا پانی کہیں سے اٹھا لایا، اپنے سیٹ کی بات پوری کی، سیٹ پر مجھے بٹھایا، میں کراچی روانہ ہو گیا، پہنچ گیا، اپنے سبق میں جا کے شریک ہوا۔ حضرت صاحب مفتی ولی حسن سے رحمۃ اللہ علیہ کو واقعہ سنایا، بہت خوش ہوئے، دیر تک دارالافتاء میں دعائیں دیتے رہے، اور پھر وہی ہوا جو حضرت کی خواہش اور دعا تھی۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ينفقون اموالهم، وہ خرچ کرتے اپنا مال۔ کافر کا خرچ کیا ہوتا ہے؟ کافرانہ، لیصدوا عن سبیل اللہ، کہ روک لے اللہ کے راستے سے، فسینفقونها، پس ان قریب یہ خرچ کرے اسے، ثم تکون علیہم حسرۃ، پھر وہ ہو جائے گا ان پر افسوس، ثم یغلبون، پھر مغلوب بھی ہوں گے۔ یعنی کافر کا خرچہ اسلام کی فتح نہیں روک سکتا،
والذین کفروا الی جہنم یحشرون، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ دوزخ میں جمع ہوں گے. لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ علیحدہ کر لے اللہ ناپاک کو پاک سے. ویجعل الخبیث بعضہ علی بعض، اور کر دے ناپاک بعض کو بعض کے ساتھ. فیرکمہ جمیعا، پس تہ در تہ کر دے اس سب کو. فیجعلہ فی جہنم، پھر ڈال دے اس کو دوزخ میں. اولئک هم الخاسرون، یہ لوگ نقصان والے ہیں. قل للذین کفروا، آپ فرمائیے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، ان ینتہوا، اگر یہ باز آئے، یغفر لهم ما قد سلف، معاف کر دیا جائے گا ان کے لیے جو گزرا. وَإِن يَعُودُوا، اور اگر انہوں نے دوبارہ شرارت کی، فقد مدت سنت الاولین، پس گزری ہے عادات اگلوں کی. جو حشر ان کا ہوا تھا وہ ان کا ہوگا. وقاتلوہم، ان سے قتال کرو، حتی لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ نہ رہے یہ فتنہ. ویکون الدین کلہ للہ، اور ہو جائے دین سارا خالص اللہ کا. دین کو درست اور قوی کرنے کے لیے فتنوں کے ساتھ لڑنا ضروری ہے. فَإِنِ انْتَهَوْا، پس اگر انہوں نے منہ موڑا، پس اگر یہ باز آئے، فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، پس بے شک اللہ ان کے اعمال کو دیکھ رہے ہیں. وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر انہوں نے منہ موڑا، فَاعْلَمُوا، جان لو، أَنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاكُمْ، بے شک اللہ کارساز تمہارے ہیں. نعم المولا ونعم النصیر، بہترین کارساز، بہترین مددگار ہے. وَاعْلَمُوا، جان لو، أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، بے شک وہ جو غنیمتیں ملتی ہے تم کو کچھ بھی، میدان جنگ میں تمہیں کافروں سے جو مال ملتا ہے وہ غنیمت ہے. فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، پس بے شک اللہ کا اس میں پانچواں ہے. پانچواں، وہ پانچواں کہاں جائے گا؟ وَلِلرَّسُولِ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے. وَلِذِي الْقُرْبَى، اور آپ کے رشتہ داروں کے لیے. وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے لیے. وَالْمَسَاكِينَ، نادار مسلمانوں کے لیے. وَابْنِ السَّبِيلِ، مسافروں کے لیے. ان کنتم آمنتم باللہ، اگر ہو تم ایمان رکھنے والے اللہ پر. اگر تمہارا خدا پر ایمان ہے تو تقسیم سمجھو کہ غنائم کا پانچواں حصہ خدا کا ہے جو نبی کو ملے گا، اور نبی کے رشتہ دار اور عزیز و اقارب مسلمان معاشرے کے نادار غریب یتیموں کو تقسیم ہوگا. 4 حصے مجاہدین میں تقسیم ہوں گے. للراجل سہم وللفارس سہمان، پیادہ کو 1 ملے گا اور شاہ سوار کو 2 ملیں گے. وما انزلنا علی عبدنا، اور وہ جو ہم نے اتارا اپنے بندے پر، یوم الفرقان، فرق کرنے کے دن. بدر کو یوم الفرقان کہا کیونکہ حق و باطل میں تمیز ہو گئی. یوم التقى الجمعان، جس دن آمنے سامنے ہوئے 2 جماعتیں. ہم نے جو مدد اور نصرت اپنے بندے کو بھیجی بدر کے دن. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. جنگ بدر کا نقشہ. اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، جس وقت تھے تم قریبی کنارے پر مدینے کی طرف. وہم بالعدوۃ القصویٰ، اور وہ دوسرے دور کے کنارے پر تھے مکے کی طرف. والرکب اسفل منکم، اور قافلہ نیچے تھا تمہارا شام کی طرف. ولو تواعدتم، اور اگر تم پہلے سے بات کر لیتے. لاختلفتم فی المیعاد، اختلاف کر لیتے جنگی وعدے میں. اگر تمہارے اور ان کا تاریخ طے ہوتی، مختلف طریقوں سے آپس میں پروگرام بناتے، تو ضرور لڑائی ختم ہو جاتی. ولیکن لیقضی اللہ امرا، لیکن طے کیا اللہ نے ایک فیصلہ. کان مفعولا، جو ہو کے رہا. بات سنو، بدر بغیر ارادے کے پروگرام بن گیا. اگر پروگرام کے مطابق ہوتا تو نہ تم لڑنے والے تھے نہ وہ لڑنے والے تھے. اور اللہ چاہتے کہ ہو جائے لڑائی، تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. اس سے پتہ چلا کہ جہاد کی حکمتیں عام مخلوق نہیں جان سکتی. جہاد کی حکمتیں اللہ کو معلوم ہے، اور میدان اس کو گنواتا ہے. آج جو حکومت جہاد پر پابندی لگا رہی ہے یا جہاد کو یہ بھی جہاد کا حصہ ہے کہ مجاہدین کو یہ دن بھی دیکھنے پڑے. گھبرانے کی بات نہیں، یہ سارا جہاد ہے. جہاد کو ساری دنیا کی طاقت روک نہیں سکتی. جہاد کہتے اس عمل کو ہے جو دین کا اعلیٰ عمل ہو. تو دین خدا کا ہے اور خدا اس کا محافظ ہے.
البتہ مجاہدین جہاد کے بہانے دہشت گردی نہ کرے، لوٹ مار نہ کرے، ناحق مہمات نہ چلائے، یہ سب ناکردنیاں وجود میں آئی۔ اور اگر تم وعدہ کرتے آپس میں، اختلاف ہی کر لیتے وعدے میں، اور یوں فیصلہ کر دیا اللہ نے لڑائی کا جو کہ ہو کے رہنے والی تھی، لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ، تاکہ ہلاک ہو جس نے ہلاک ہونا ہے، ام بینہ دلیل سے مشرکین مر گئے، وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ ام بینہ جیے جس نے جینا ہے دلیل سے، مسلمان فتح ہو گئی۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ سننے جاننے والے ہیں۔ اب جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے ایک روحانی نظام بنایا، اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، جس وقت دکھا دیا آپ کو اللہ نے وہ آپ کے خواب میں تھوڑے، آپ نے خواب دیکھا کہ چند مشرکین ہیں، آپ نے اس کی تعبیر سمجھی کہ فنا ہو جائیں گے، بڑی تعداد چھوٹی سی نظر آئی۔ وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا، اور اگر دکھا دیتے آپ کو وہ زیادہ، لَفَشِلْتُمْ، بے ہمت ہو جاتے تم، وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اختلاف کر لیتے جنگی معاملے میں، وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، لیکن اللہ نے بچایا، إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک وہ جانتے دل کے راز و بید۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا، اور جب دکھا دیا ان کو تم جب آمنے سامنے ہوئے تمہاری آنکھوں میں تھوڑے، وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اور تم تھوڑے دکھا دیے گئے ان کی آنکھوں میں، لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، یوں فیصلہ کر دیا اللہ نے ایک معاملے کا جو ہو کے رہنے والا تھا، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں کام۔ مشرکین کو بھی مسلمان تھوڑے نظر آئے تو وہ دلیر ہو گئے آگے بڑھنے کے لیے، اور مسلمان پورے تھے تو یوں اللہ نے مشرکین کو چکنا چور کر دیا۔ تم ان کو تھوڑے نظر آئے، وہ تم کو تھوڑے نظر آئے۔ اس سے پتہ چلا کہ جہاد اور جنگ کے لیے تدبیر بدلنا مصلحت ہے، اور جنگی راز نہ دینا یہ مصلحت ہے۔ قلیل کو کثیر بیان کرنا اور کثیر کو قلیل بیان کرنا اگر جنگ کی مصلحت ہو تو جائز۔ سمجھو تفسیر کو ذرا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم فئۃ، جب تمہارا سامنا ہو مشرکین کی جماعت سے، فاثبتوا، جم کے رہو۔ جم کیسے جاؤ گے؟ ذکر سے۔ واذکروا اللہ کثیرا، یاد کرو اللہ کو بہت، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ واطیعوا اللہ ورسولہ، کہا مانو اللہ کا اور اللہ کے رسول کا۔ ولا تنازعوا، جنگی نظام میں خلاف نہ کرو۔ فتفشلوا، بس بزدل ہو جاؤ گے۔ وتذهب ريحكم، اکھڑ جائے گی تمہاری ہوا اکھڑنا یہ کنایہ ہے بے ہمت ہونے سے۔ وَاصْبِرُوا، جم کے رہو، إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ، نہ بنو ان لوگوں کی طرح جو نکلے تھے اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے دکھلاوے لوگوں کے۔ مشرکین جب مکے سے نکلے تو اکھڑ رہے تھے اور ناچ رہے تھے، گانے گا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو ایسا تکبر پسند نہیں۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ روک رہے تھے اللہ کے دین سے۔ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، اللہ ان کے اعمال کو گھیرے ہوئے ہیں۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، جب خوبصورت دکھائے ان کو شیطان نے ان کے کرتوت۔ وقال، شیطان نے کہا، لا غالب لکم اليوم من الناس، غالب نہیں آ سکتا تم پہ آج کوئی بھی۔ وإنی جار لکم، میں بھی تمہارا مددگار ہوں۔ فلما تراءت الفئتان، جب آمنے سامنے ہوئی دو جماعتیں، نکص علی عقبیہ، کھسکنے لگا ایڑیوں کے بل، شیطان بھاگنے لگا۔ وقال انی بریء منکم، اور کہا میں بیزار ہوں تم سے۔ کیوں؟ انی اری ما لا ترون، میں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے۔ ملائک کو دیکھا اور ملک کو دیکھ کے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ انسانوں سے زوراور جن ہیں، جنوں کے اوپر موکلات ہے، موکلات کے اوپر ملائک ہے، اور سب سے بڑی طاقت اللہ کی۔
اس لیے بزرگان دین ملکوتی صفات پیدا کرتے ہیں، تقوی، پرہیزگاری، تو ان کو جن پکڑنا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ ڈر کے مارے یعنی ملائک کی گرفت سے، نہ کہ خوف خدا شیطان میں آیا۔ واللہ شدید العقاب، اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض، یاد کرنے کا ہے جب کہنے لگے منافق اور وہ جن کے دلوں میں بیماری تھی، غر ہؤلاء دینہم، دھوکہ دیا ان مسلمانوں کو دین نے، انہیں کیا ضرورت ہے لڑنے کی؟ کل مکے سے بھاگے یہاں مدینے میں مشکل سے گھر میں لے، ابھی لڑنا شروع کر دیا، ان کو مرنا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو بھروسہ کرے اللہ پر، فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، پس بے شک اللہ غالب حکمت والے ہیں۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ، اے کاش کہ آپ دیکھیں جب فوت کریں گے کافروں کو فرشتے، یضربون وجوہہم وادبارہم، ماریں گے ان کے چہرے اور پیٹھ، وذوقوا عذاب الحریق، کہیں گے چکو عذاب جلانے والا، ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ بے سبب آگے بھیجنے تمہارے ہاتھوں کے، وان اللہ لیس بظلام للعبید، اور بے شک نہیں ہے اللہ زیادہ ظلم کرنے والا بندوں سے۔ کذاب آل فرعون، ان کی کیفیت مانند طریقے فرعونیوں کیے، والذین من قبلہم، اور جو ان سے پہلے تھے، کفروا بآیات اللہ، کفر کیا تھا اللہ کی آیتوں کا، فاخذہم اللہ بذنوبہم، پس آن پکڑا ان کو اللہ نے ان کے جرائم سے۔ ان اللہ قوی شدید العقاب، بے شک اللہ زوراور سخت عذاب دینے والا ہے۔ ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم، یہ اس لیے کہ بے شک اللہ نہیں ہے بدلنے والے نعمتوں کا جو انعام فرمایا کسی قوم پر، حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ تبدیل کرے وہ لوگ جو ان کے دلوں میں ہے۔ جب تک لوگوں نے نیت خراب نہیں کی خدا کی نعمت چھنتی نہیں۔ لوگوں کی پہلے نیت خراب ہوتی ہے، پھر خدا تعالی کی طرف سے عذاب آتا ہے اور راحت، خوشی، عزت چھن جاتی ہے۔ اس آیت کو سمجھے بغیر ظفر علی خان نے شعر کہا، اور لوگ سمجھے کہ اس آیت کی تفسیر ہے، تفسیر نہیں ہے، تحریف ہے۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس قوم کو آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ یہ شعر غلط ہے، بالکل جھوٹا شعر ہے کہ جب تک لوگ سیدھے نہیں ہو اللہ تعالیٰ ان پر نعمت ہے۔ یہ آیت نہیں کہہ رہی ہے، آیت میں یوں ہے کہ جب تک تمہارے دلوں کا حال درست نہ ہو اور جب تک تم نے خراب نیت نہیں کی اس وقت تک تم سے اللہ نعمت نہیں چھینے گا۔ آیت کا عکس شعر واقع ہوا ہے۔ شعر میں نظام الہی کو انسانی اعمال کا پابند کیا، جبکہ یہاں اللہ کی رحمت اور نعمتوں کا انسان کو پابند کیا گیا ہے۔ ذالک، یہ اس لیے بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا، بے شک اللہ نہیں ہے کہ بدلنے نعمت کو، انعمها علی قوم، جو اس نے نعمت فرمائی ہو قوم پر، حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ بدل دے وہ جو ان کے دلوں میں ہے۔ وان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے جاننے والا ہے۔ کذاب آل فرعون، ان کی عادت مانند ڈھب فرعونیوں کے ہیں۔ والذین من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، کذبوا بآیات ربہم، تکذیب کی رب کی آیتوں کی، فاہلکناہم بذنوبہم، پس ہلاک کیا ان کو ان کے گناہوں سے، واغرقنا آل فرعون، اور غرق کیا فرعونیوں کو، وکل کانوا ظالمین، اور سب ظالم تھے۔ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون، بے شک بدترین ڈنگر کا اللہ کے ہاں وہ لوگ ہیں جو کفر کرتے ہیں اور بس وہ ایمان نہیں لاتے۔ الذین، وہ لوگ، عاہدت منہم، کہ آپ عہد کرتے ان سے، ثم ينقضون عہدہم، پھر توڑتے ہیں اپنا عہد، فی کل مرہ، ہر دفعہ، وہم لا یتقون، اور وہ ڈرتے ہی نہیں۔ فإما تثقفنهم في الحرب، پس اگر آپ قابو کر لیں ان کو جنگ میں، فشرد بهم من خلفهم، پس عبرت چکا دے ان کے ذریعے آنے والوں کو، ایسی سزا دے کہ اوروں کو عبرت ہو جائے، لعلهم يذکرون، تاکہ یہ چونک جائے۔ وإما تخافن من قوم خیانة، اور اگر آپ کو ڈر لگتا ہے ایک قوم کی خیانت کا، فانبذ الیہم علی سواء، پھینک دے ان کی طرف عہد برابر،
ان اللہ لا يحب الخائنین، بے شک اللہ پسند نہیں فرماتے خیانت گروں کو۔ اس آیت کے نیچے تفسیر ابن کثیر میں معاویہ کے روم فتح کرنے اور حضرت عمر ابن ابوسہ کا آ کر کے ان کو منع کرنے کا ذکر ہے کہ معاویہ نے فتح شدہ علاقے واپس کیے، اور حضرت عمر ابن ابوسہ نے کہا کہ جس قوم سے معاہدہ ہوا ہو جب تک ان کو کہا نہ جائے ان کے خلاف جنگی تیاری بھی نہ جائے۔ اور اگر آپ کو ڈر لگتا ہے قوم کی خیانت کا، فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، تو عہد توڑ دو ان کی طرف برابر، اعلان کرو پہلے کہ ہم تمہارے ساتھ عہد پر نہیں رہ سکتے، ان کو پتہ نہ ہو اور آپ تیاری کرے، جائز نہیں۔ ان اللہ لا يحب الخائنین، بے شک اللہ پسند نہیں کرتے خیانت گروہ کو۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا، گمان نہ کرے کافر لوگ کہ بچ جائیں گے، انہم لا یوجزون، بے شک وہ عاجز نہیں کر سکتے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ، تیار کرو ان کافروں کے لیے جو تم سے ہو سکے، من قوت، جنگی طاقت میں سے، ومن رباط الخیل، اور جنگی گھوڑے، ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، کہ ڈرا سکو اس کے ذریعے اللہ کے دشمن کو جو دشمن تمہارا بھی ہے، وآخرین من دونہم، کچھ اور لوگ ان کے علاوہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں کافروں کے مقابلے میں مسلمان کو جنگی تیاری کا حکم ہے، اور آیت کی دو تفسیریں ہیں۔ ایک تفسیر یہ کہ مستطاعتم، جہاں تک ہو سکے طاقت توانائی باہم مہیا کرو، مستطاعتم، ایڑی چوٹی کا زور لگاؤ، اور امریکہ اور برطانیہ کے پلانٹس قابو کرو، وہ کیمیکل اور دور پھینکنے والے اور مارنے والے میزائل اور ان کے تکنیک تک پہنچو۔ اب اگر نہیں 200 سال بعد ہو تو ہماری نسل انشاءاللہ ان سے بدلہ لے گی کہ ہمارے بڑوں کے ساتھ فلاں زمانے میں زیادتی کی تھی۔ جنگ ایک دن کی چیز نہیں ہے، جنگ زندگی کا ساز و سامان ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ مستطاعتم، جو تم سے ہو سکتا ہے، ہو گھوڑا ہو، گاڑی ہو، جس درجے میں تم سے ہو سکے وہ تم مہیا کرو، اس میں طاقت اور اثر اللہ ڈالنے والا ہے۔ افغانستان میں کیا ہے اور عراق کے غریبوں کے پاس کیا ہے، لیکن الحمدللہ امریکہ کے وجود کو کوکلا کر دیا، دیمک کھایا ہوا، اور اس کی طاقت و توانائی ختم ہے۔ وہ دن دور نہیں ہے جو آپ دیکھیں گے کہ امریکہ کے کنڈرات ہو گئے، بکھرے اور بنجرے ہو گئے، اور روسی زار کی طرح اس میں 256 ریاستیں قائم ہو گئے۔ وہ دن قریب ہے۔ آیت کی تفسیر میں البحر المحیط میں ابو حیان نے، روح المعانی میں آلوسی نے، کبیر میں رازی نے، مدارک میں نصفی نے، تمام معتبرین مفسرین نے اس جگہ لکھا ہے کہ جب تک مطلوبہ جنگی سامان نہ ہو جہاد فرض نہیں ہوگا۔ لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں، صرف تیز و تند تقریر کو جہاد نہیں کہتے، ساز و سامان بھی ہونا ضروری ہے۔ مسلمانوں نے کچھ غفلت کی ہے، عیش و عشرت کی زندگی اختیار کی، اور اس تکنیک تک پہنچنے کی کوشش نہیں کی جو جنگوں میں کام آ رہی ہے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، آپ کو اللہ نے کہا تم طاقت پیدا کرو کافر کے خلاف لڑنے کی۔ تو آپ سے پوچھا گیا حضرت طاقت سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا الا انما هو الرمی، وہ دور سے مارنے کو کہتے ہیں۔ رمی کا معنی محدثین یا مفسرین نے تیر سے کیا، یہ ان کی سوچ ہے، نبی نے سہم نہیں کہا، رمی کہا ہے۔ رمی ان کے معنی دور سے مارنا، القاء من بعید، جب وہ 2000 میل دور سے مار رہا ہے تو مسلمانوں کے پاس 3000 دور سے مارنے والا میزائل ہونا ضروری ہے، آیت کا تقاضا ہے۔ اور اس آیت کے پیش نظر ایٹم بم اور ہائیڈروجن بم نہ بنانے کے جرم میں پورا عالم اسلام مجرم تھا۔ مفتی محمود کے حکم پر بھٹو نے پہلی کوشش کی، اور پھر ضیاء دور میں وہ کچھ ضروری سا نسخہ بن گیا تھا جو نہ اہلوں کے ہاتھ سے نکل گیا۔ جب غنیم نے یہ دیکھا، غلیم نے جب یہ دیکھا، اس دشمن نے
کہ ان کے پاس بڑی طاقت ایٹم بم کی شکل میں ہے، تو انہوں نے ایک ایسا تکنیک ایجاد کیا کہ نیو یارک سے اس کو تالے لگوائے۔ تالے لگوائے، ہمارے بم کو تالے لگایا، کہ یہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ ہندوستان کو لگانا ہے۔ ہندوستان والے کو تالا لگا کر اس لیے کہ پاکستان کو لگانا ہے، دونوں کو لگا لیا، اور چابیاں بش بابا کی پینٹ کی جیب میں۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی 8ویں توانائی مضبوط ہاتھوں میں۔ مضبوط ہاتھ ان کے۔ بے شک پاکستانی سائنسدانوں نے بزدلی کی ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا اور ان کے توانائی کو تالے لگ گئے، اور شاید اس وجہ سے بعض بڑے سائنسدان زیر غضب ہو گئے، ان کو علی الفور اس کا توڑ کرنا تھا۔ وَأَعِدُّوا لَهُمْ، تیار کرو ان کے لیے، مَسْتَطَعْتُمْ، جو تم سے ہو سکے، من قوت، طاقت میں سے، وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ، اور جنگی گھوڑوں میں سے، ترہبون بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ کراچی یونیورسٹی کے ایک شعبے میں مجھے طلب کیا کہ آپ آئیں اور فنون حرب پر تقریر کریں۔ امام محمد کی کتاب جامع صغیر ان کے ہاں درس میں تھی۔ میں گیا، میں نے وہاں تقریر کی، لڑکیاں لڑکے اکٹھے بیٹھے تھے۔ اول تقریر تو یہ کی کہ لڑکے علیحدہ ہو جائے، لڑکیاں علیحدہ، اور لڑکیاں دوپٹے سروں پہ رکھے، یہ سب باتیں ہو گئی۔ میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس عاجز کی ادنا استدعا پر فوراً نظام تبدیل کیا۔ لڑکے آگے بیٹھ کے، لڑکیاں پیچھے چلی گئی، اور لڑکیوں نے اپنے دوپٹے نکال کے اپنے سینے اور چہرے ڈھک لیے۔ پھر جب مجھ سے سوال ہوا کہ ایٹم بم بنانا جائز ہے، میں نے کہا جائز نہیں، واجب ہے، بلکہ عالم اسلام پر فرض عین ہے، اور کسی ایسے ملک جو اوروں کی مدد کر سکے فرض کفایہ ہے۔ تو ایک شخص نے سوال کیا کہ ایٹم بم کیسے جائز ہے؟ اس کے پھٹنے کے بعد ہزاروں میل کا رقبہ بیکار ہو جاتا ہے، انسان و حیوان مر جاتے ہیں، سینکڑوں سال تک وہاں فصل نہیں اگتی، تو اسلام میں ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت عمر کی فوج ایک صحرا سے گزر گئی تھی تو فصلوں کا ہرجانہ داخل کیا تھا۔ میں نے کہا آپ نے قرآن کریم کی آیت پر غور نہیں کیا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ اس لیے تیار کرو کہ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، اس سے خدا کا اور تمہارا دشمن ڈرتا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ واقعی استعمال کرو، ہتھیار رکھنا فرض ہے، استعمال میں احتیاط بھی اتنا ہی فرض ہے، تاکہ ڈرا سکو اس کے ذریعے خدا کے دشمن کو جو تمہارا بھی دشمن ہے۔ وآخرین من دونہم، اور کچھ اور لوگ ہیں ان کے علاوہ جو بعد میں دشمن ہونے والے ہیں۔ لا تعلمونہم، تم نہیں جانتے، اللہ یعلم، اللہ جانتے ہیں۔ وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ، اور جو تم خرچ کرو گے اللہ کے راستے میں، یوفی الیکم، پورا دیا جائے گا، وانتم لا تظلمون، تمہارے ساتھ ظلم نہیں ہوگا۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، اور اگر یہ کافر مائل ہو گئے صلح کے لیے، فَجْنَحْ لَهَا، آپ بھی مائل ہو جائیے صلح کے لیے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور بھروسہ فرمائیے اللہ پر، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہ سننے جاننے والے ہیں۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، اور اگر صلح کے بہانے ان کا ارادہ آپ کو دھوکہ دینا ہے، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، آپ کے لیے اللہ بہت ہے۔ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اللہ وہی ہے جس نے تائید کیا آپ کی مدد دے کر اور مسلمانوں کے ذریعے۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، محبت ڈالی ان کے دلوں میں۔ مسلمان پیغمبر و اسلام پر جان چڑھتے ہیں۔ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اگر آپ خرچ کر دے جو زمین میں ہے سارا کا سارا، مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، آپ الفت نہیں ڈال سکتے ان کے دلوں میں۔ ایک خدائی کیفیت محبت۔ شاہ صاحب اور ابو حنیفہ اور امام بخاری اور بزرگان دین اور موحدین سے ہمیں عقیدت و محبت ہے، یہ اللہ نے دلوں میں ڈالا ہے۔ آیت سے اقتضاءً معلوم ہو رہا ہے کہ خرچ کرنے سے بھی الفت محبت پیدا ہوتی ہے۔ اتنی محبت تو خرچ کرنے سے نہیں جو میں نے دی، یعنی نفس انفاق باعث ہے الفت و محبت کا۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، لیکن اللہ نے محبت ڈالی ان میں، انہ عزیز حکیم۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے پیغمبر کافی ہے آپ کے لیے اللہ، ومن اتبعک من المؤمنین، جو آپ کے متبع مسلمان ہیں۔ یا ایھا النبی حرض المؤمنین، یعنی خطابات عامہ کے بعد خطابات خاصہ، اے نبی آمادہ فرمائی مسلمانوں کو جہاد کے لیے۔ ان یکم منکم 20 صابرون، اگر ہو تم میں 20 جمنے والے، یغلبوا 200، غالب آ جائیں گے 200 پر، 1 مساوی 10۔
وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ، اور اگر ہو تم میں 100، يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، غالب آ جائیں گے 1000 بر کافروں پر، بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ، اس لیے کہ کافر فقہ کا دشمن ہے، فقہ مانتے ہی نہیں ہے. جو قوم فقہ نہیں مانتی وہ ہمیشہ بزدل ہوتی ہے. الآن خفف اللہ عنکم، اب اللہ نے ہلکا کیا تم سے، وعلم ان فیکم ضعفا، اور دیکھ لیا کہ تم میں کمزوری ہے. فإن یکم منکم مئۃ صابرہ، اگر ہے تم میں 100 صابرین، یغلبوا 200، وہ غالب آ سکتے ہیں 200 پر، 1 مساوی 2، کیونکہ پہلے بہت مضبوط مسلمان تھے اور بعد میں کمزور بھی آ گئے تو قانون میں نرمی پیدا فرمائی. وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ، اور اگر ہو تم میں 1000، يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ، غالب آئیں گے 2000 پر اللہ کے حکم سے. وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا اختلاف ہوا تھا رائے کے اندر کہ بدر میں جو مشرکین پکڑے گئے ان کا کیا کیا جائے. عمر فاروق کی خواہش تھی کہ ان کو قتل کر دیا جائے تاکہ آئندہ کوئی ہم سے لڑے نہیں، اور آپ کی خواہش یہ تھی کہ اگر یہ نہیں تو ان کی اولاد مسلمان ہو جائے گی، لہذا ان سے تاوان لے کر چھوڑ دیا جائے. اس پر خداوند تعالیٰ نے گرفت کیے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جوشیلی رائے کی تائید کی. شان نہیں نبی کی کہ ہے اس کے پاس قیدی، یہاں تک کہ خون خرابہ کرے زمین میں، ان کا خون کرنا چاہیے تھا. تريدون عرض الدنیا، تم چاہتے ہو دنیا کا ساز و سامان، تاوان فدیہ. واللہ یرید الآخرہ، اللہ چاہتے ہیں آخرت. واللہ عزیز حکیم. لولا کتاب من اللہ سبق، اگر تحریر نہ ہوئی ہوتی اللہ کے ہاں سے پہلے سے، لمسکم فیما اخذتم، تو پہنچ جاتا تم کو تمہارے لینے میں عذاب عظیم، بڑا عذاب. پہلی بات یہ کہ اس آیت کے نزول پر آپ نے فرمایا عذاب الہی آ چکا تھا فلاں درخت تک، اگر اور آگے بڑھتا تو عمر کے علاوہ کوئی بچ نہیں سکتا تھا. دوسرا یہ کہ یہ تو اجتہادی رائے تھی، اس پر پکڑ کیوں ہے؟ تو معاملہ بہت نازک تھا. مولانا شبیر احمد نے تو فوائد میں جرأت کر کے لکھ دیا کہ بعض غلطیوں پر مجتہد کی پکڑ ہو سکتی ہے، بعض غلطیوں. اللہ، اس عاجز اور فقیر کے نزدیک وحی کے ہوتے ہوئے اجتہاد پر پکڑ ہو سکتا ہے، وحی منقطع ہونے کے بعد اجتہاد پر پکڑ نہیں ہوگی، کیونکہ ایک قوت کا ذریعہ موجود ہے تو ضعیف پر عمل کیوں کیا گیا؟ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ، پس کھاؤ ان چیزوں میں سے. اب جب یہ پتہ چل گیا کہ اللہ اتنے ناراض ہے تو صاحب نے فدیہ تاوان سب پھینکنا شروع کر دیا. فرمایا نہ تنبیہ کے بعد بھی پس کھاؤ ان چیزوں میں سے جو غنیمت تمہیں ملی ہے، یہ حلال و طیب ہے، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. یعنی یہ تاوان و فدیہ جو مشرکین سے لے کر چھوڑا ہے یہ بھی غنیمت ہے. ان اللہ غفور رحیم. یا ایھا النبی، اے پیغمبر، قل لمن فی ایدیکم من الاسریٰ، آپ فرما دیجئے ان لوگوں سے جو تمہارے قبضے میں ہے قیدی. اسریٰ اسیر کی جمع ہے. یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، اگر جانتے ہو اللہ تمہارے دلوں میں بہتری یعنی ایمان، یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، دے دے گا تم کو بہتر جو لیا گیا تم سے. بعض مشرکین بڑے بڑے سردار تھے، ان سے فدیہ لے کے چھوڑا گیا تو وہ خفا ہو گئے، تو تسلی دی کہ اگر تم نے ایمان لایا تو اگلے جنگوں میں اس سے بڑھ کر غنیمت ملے گی. یہی ہوا حضرت عباس وغیرہ کو. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، معاف کر دے گا تم کو. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ، اور اگر انہوں نے چاہا خیانت کرنا، فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ، پس یہ خیانت کر چکے اللہ سے اس سے پہلے. فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، پس اللہ نے قابو کر لیا ان کو. أَمْكَنَ مِنْهُمْ، قابو کر لیا. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اللہ علم و حکمت والے ہیں. ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا، ہجرت کی، وجاہدوا باموالہم وانفسہم، اور جہاد کیے مال و جان سے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. والذین آووا، اور وہ لوگ جنہوں نے ٹھکانے دیے، ونصروا، اور مدد کی. قرآن کو دیکھو، وہ لوگ جو ایمان لائے، اس میں سب صحابہ ہیں. وہاجروا، یہ مہاجرین ہیں. وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، یہ سب ہے. والذین آووا ونصروا، جنہوں نے گھر دیے، مدد کی، یہ انصار ہے. اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں. والذین آمنوا ولم یہاجروا، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت نہیں کی. اس وقت ہجرت پر ایمان موقوف تھا. یہ آیت اس وقت کی ہے کہ ہجرت پر ایمان موقوف تھا،
اور جو ایمان لائے اور ہجرت نہ کرے ایمان معتبر نہیں تھا. وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت نہیں کی، ما لکم من ولایتہم من شیء، تمہیں حق نہیں ہے ان سے دوستی کرنے کا بالکل، حتی یہاجروا، یہاں تک کہ وہ بھی ہجرت کرے. وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ، اور اگر وہ مدد مانگ لے تم سے دین میں، فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، پس تمہارے ذمہ ان کی مدد کرنا ہے. إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، مگر ایسی قوم کے خلاف کہ تمہارے اور ان کے عہد و پیمان ہے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں. وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، وہ لوگ جو کافر ہیں بعض ان کے خیر خواہ بعض کے. إِلَّا تَفْعَلُوا، اور اے مسلمانوں اگر تم ایک دوسرے کی خیر خواہی نہ کرو، تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ، مچ جائے گا فتنہ ملکوں میں، وَفَسَادٌ كَبِيرٌ، فساد بڑا. کافر مشرک بدعتی آپس میں ایک ہے. اے موحدین، اے مومنین، اگر تم ایک نہ ہوئے تو فتنہ ہوگا، یعنی حق خطرے میں پڑ جائے گا. والذین آمنوا وہاجروا، وہ لوگ جو ایمان لائے ہجرت کی، وجاہدوا، جہاد کیے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے، مہاجرین. والذین آووا، وہ لوگ جنہوں نے مہاجرین کو ٹھکانے دیے، ونصروا، ان کی مدد کی. اولئک هم المؤمنون حقا، یہ مومن ہے پکے. لہم مغفرۃ، ان کی بخشش ہوگی. ورزق کریم، اور روزی عزت کی. والذین آمنوا من بعد، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اس کے بعد، وہاجروا، ہجرت کی، وجاہدوا معکم، جہاد کیا تمہارے ساتھ. فاولئک منکم، وہ بھی تم میں سے ہیں. اب تک یہ حکم تھا کہ ہر مہاجر انصاری کا شریک مال تھا، مواخات کی گئی تھی. بدر میں جب غنائم ہاتھ آئے اور صحابہ اپنے پیروں کھڑے ہو گئے تو مواخات ختم کر دی گئی، اور مہاجرین کو اتنے غنائم ملے کہ انہوں نے انصار کے گھر باغات سب واپس کرنا شروع کیا. وَأُولُو الْأَرْحَامِ، اصل وارث، وَأُولُو الْأَرْحَامِ، اصل وارث، بعضهم اولا، وہی وارث بعض کے، فی کتاب اللہ، اللہ کے قانون میں. ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کے جاننے والے ہیں. عبدالشکور صاحب لکھنوی نے کتاب علم الفقہ میں فرمایا ہے جو غلط بات جو بھی کہے وہ غلط ہی ہوتی ہے. جامع الرموز کوہستانی کی ہے، کمزور کتاب ہے. مولانا عبدالحی نے شرح نقائے میں لکھا ہے کہ ان کتابوں پر اعتماد نہیں ہے، ان میں جامع الرموز، کنز العباد سب شامل ہیں. مفتی عبدالشکور صاحب بھی غیر معروف، غیر مستند آدمی. کسی کے لکھنے سے کیا ہوتا ہے، غلط مسئلہ کوئی بھی لکھے غلط ہو. حکیم اجمل خان کی بہت کتابیں ہیں، ایک نسخہ کیمیا بھی ہے اس میں. ام لہم آذان لا يسمعون لہم آذان لا يسمعون بہا، اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ قبر والے نہیں سن سکتے، کیونکہ کانوں سے تو نہیں سن رہا ہے وہ، نہ کرامتاً سن رہا ہے. وجہ اس کی یہ کہ مٹی میں دبنے کے بعد تو زندہ آدمی بھی نہیں سنتا، مردہ کیا سنے گا. اور نبی نے کہا ہے کہ یسمعون، تو سننا ماننا پڑے گا، کان ہو یا نہ ہو. مصرع یاد ہے کہ ما قبل کا مصرع اگر یاد فرمائیں گے تو ایک مشہور کو سرور ہوگی. کون سی مصرع بھائی؟ یسعی لیعلم انہ لا یعلم ما للتراب وللعلوم وانہ یسعی لیعلم انہ لا یعلم. روزے میں کان یا ناک میں خطرے والی دوا ڈالنا کیسی ہے؟ کان میں منع فرمایا ہے اور سختی سے منع لکھا ہے. اصولی طور پر یہ اس بات پر محمول ہے کہ دماغ تک دوا پہنچتی ہے نہیں، جن کا خیال تھا کہ پہنچتی ہے انہوں نے مفسد لکھا ہے. تحقیق یہ ہے کہ ہر دونوں ذریعوں سے دوا دماغ تک نہیں پہنچتی ہے، اس لیے روزہ فاسد تو نہیں ہے، البتہ مکروہ ہے. ڈاکٹر عبد المجید کا امریکہ میں آج شب 8:30 بجے ٹیومر کا آپریشن ہے، اللہ تعالیٰ سے شفا عطا فرمائے. کون سے ڈاکٹر عبد المجید ہے بھائی؟